हवेली के आंगन में सुबह बेदार हो चुकी थी। सब खाने की मेज के गिर जमा थे। अमार, खुदा के लिए ये मक्खन वाला पराठा मेरी प्लेट से हटाओ, मुझसे और नहीं खाया जाता। सुबह सुबह इतनी चिकनाई देखकर ही मेरा दिल खराब होने लगता है। अबीर ने घबरा कर अपनी प्लेट पीछे की तरफ सरकाई, जबकि सामने कुर्सी पर बैठा आमिर चाय की प्याली से होंठ हटाते हुए खिलखिला के हंस पड़ा। अरे भाभी, आप भी कमाल करती हैं। इतनी प्यारी और सेहतमंद सुबह को कौन ऐसे ख़राब करता है। और वैसे भी मम्मी ने ख़ास तौर पर हुक्म दिया है कि बड़ी बहू की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो दिन ब दिन सूखती जा रही है। अब अगर आप इतनी प्यारी सी खुराक नहीं खाएंगी तो बताएं, हम घर वाले क्या जवाब देंगे बड़े भाई को। अमार ने शरारत भरे लहजे में आंख मटकाते हुए कहा। अबीर का चेहरा अमार की इस बात पर यकदम सुर्ख हो गया। उसने एक नज़र डाइनिंग टेबल की दूसरी तरफ बैठी रमिल पे डाली, जिसकी तेज़ और हसद में डूबी हुई निगाहें उस पर जमी हुई थी। अबीर ने जल्दी से नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में बोली, अमार प्लीज़ इस तरह की बातें मत किया करो। तुम जानते हो ना कि मुझे इन मजाकों से कितनी घबराहट होती है। ओहो भाभी, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। अमार ने कहका अपना दबाते हुए कहा। आप और मैं कौन सा कोई गैर है। हम तो अच्छे खासे दोस्त हैं, बल्कि अब तो बाकायदा एक ही घर में एक दूसरे के अजाब और सवाब के शरीक हैं। वैसे सच कहूँ तो इस घर में मेरे अलावा आपसे ढंग से बात करने वाला है ही कौन। सब तो बस हुक्म चलाते जानते हैं। बातें कम और नाश्ता ख़त्म करो अमार, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है तुम्हें। किचन से हाथ में दूध का गिलास बाहर लेते हुए साइमा बेगम ने सख्ती से कहा, जो अमार की माँ और अबीर की ताई थी, मगर घर में सब उन्हें बड़ी माँ कहती थी। और अबीर बेटी, तुमने तो अभी तक चाय को हाथ भी नहीं लगाया। क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। जी बड़ी माँ, बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही भूख नहीं थी। अबीर ने इंतहाई नरमी और अदब से जवाब दिया कि उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बमुश्किल साइमा बेगम तक पहुँची। डाइनिंग टेबल के कोने में बैठी रमिल ने चाय का घूंट भरा और एक तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोली, भूख क्यों लगेगी बड़ी माँ। जब सुबह सुबह ही कमरों के चक्कर लगाने और हंसी मजाक का दौरा शुरू हो जाए तो फिर इंसान को खाने पीने की जरूरत कहाँ रहती है। वैसे भी हमारे यहाँ तो रस्म और रिवाज की कुछ इज्जत होनी चाहिए ना। निकाह हो जाने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपनी तमाम हदूद ही भूल जाए। रमिल के इस तने हुए और जहर आलूदा फिक्रे पर डाइनिंग टेबल पर एकदम से खामोशी छा गई। अबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी पलकें शर्म और दुख से भीग गई। उसने नफ़ी में सर हिलाया, मगर मुंह से एक लफ्ज़ न निकाल सकी। अमार को रमिल की ये बात एक आंख न भाई। उसने अपना चम्मच ज़ोर से प्लेट में रखा और तेज़ी से बोल पड़ा, रमिल बाजी, आपके हर वक्त दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने और बिला वजह की बातें बनाने के अलावा कोई और काम क्यों नहीं मिलता। मैंने अपनी भाभी के साथ बैठकर सिर्फ नाश्ता किया है, कोई जुर्म नहीं किया। आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है भाई के घर की रोटी से। तुम ज़बान संभाल के बात करो अमार, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। रमील ने तेज़ी से जवाब दिया। उसके चेहरे पे रंग बदल रहे थे। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, जो सच है वही ज़ुबान पर लाई है। घर में सब जानते हैं कि किसका उठना बैठना कैसा है। बस बहुत हो गया रमिल। इतने में साइमा बेगम ने अपनी आवाज़ भारी में दोनों को चुपचाप करवाते हुए कहा, सुबह सुबह घर का माहौल ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमार, तुम अपनी यूनिवर्सिटी जाओ और अबीर बेटी, तुम चुपचाप अपना नाश्ता ख़त्म करो। और रमिल, तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। साइमा बेगम के इस डांट के बाद रमिल ने अपना मुंह बना लिया और अपनी चाय में चम्मच हिलाने लगी, मगर उसकी जहरीली निगाहें अभी भी अबीर पर ही जची हुई थी। अबीर ने मज़ीद एक निवाला भी मुंह में न डाला और इजाज़त लेकर फ़ौरन अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में दाखिल होते ही अबीर ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और दरवाजे के फुट से टेक लगाती। उसका सीना बुरी तरह से हिल रहा था और गालों पर आंसू बह निकले। वो इस घर में आई तो बड़ी उम्मीदों के साथ थी, लेकिन यहाँ की रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें, ताने और घुटनों से अंदर से खोखला कर रही थी। उसका और शहराम का निकाह 5 साल पहले हो चुका था, ख़ानदान के फ़ैसलों के मुताबिक, मगर अभी रुखसती नहीं हुई थी, क्योंकि शहराम अपने कारोबार को जमा रहा था और पढ़ाई का 1 साल बाकी था। उसी दौरान वो उसी हवेली के एक हिस्से में अपने वालिदैन के साथ मुकीम थी, जहाँ शहराम का साया हर वक्त उसके इर्द गिर्द मौजूद रहता था। शहराम, इस नाम से ही अबीर के दिल में एक अजीब सा खौफ और एहतराम घुल जाता था। शहराम इस घर का वो फर्द था जिसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात करने का सोच भी नहीं सकता था। वो एक संजीदा, बेबाक और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, जो बाहर की दुनिया से जितना सख्त था, घर के अंदर उसका रौब उतना ही गहरा था।
ابیر جب بھی اس کے سامنے آتی اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اسے یاد تھا پچھلے ہفتے جب شہرام اچانک اس کے کمرے میں آ گیا تھا اور اس نے صرف ایک کپ چائے مانگی تھی تو ابیر کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بچا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی تو ابیر نے گھبرا کر فوراً اپنے آنسو پونچھے اور آواز دی، کون کون ہے؟ بھابھی میں ہوں، عمار۔ باہر سے عمار کی جانی پہچانی آواز آئی۔ ابیر نے ذرا سا سکون کا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ عمار باہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ اور چاکلیٹ کا ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے عمار؟ ابیر نے حیرت سے پوچھا۔ عمار نے اندر آتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کے کہا، کچھ نہیں بھابھی، وہ نیچے ہال میں رمل باجی جو کچھ بھی بکواس کر رہی تھی ان کو دل پہ مت لیجیے گا، ان کا کام بس ہی لوگوں کی خوشیاں خراب کرنا ہی ہے۔ میں آپ کے لیے یہ کالج کی اسائنمنٹ کے نوٹس لایا تھا جو آپ نے مانگے تھے، اور ساتھ میں یہ چاکلیٹ اس لیے کہ آپ کا منہ میٹھا ہو سکے اور وہ کڑوی باتیں بھولی جا سکے۔ ابیر ہلکی سے مسکرا دی۔ اس کا دل عمار کے اس خلوص پر بھرا ہے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی عمار، میں ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی دل گھبرا جاتا ہے اس ماحول سے۔ میں سمجھ سکتا ہوں بھابھی، عمار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے بھائی کی شخصیت ایسی ہے کہ گھر کے سب لوگ دباؤ میں رہتے ہیں اور اوپر سے رمل باجی جیسے لوگ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک اس گھر میں ہوں آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے کمرے کے باہر دالان میں کسی کے بھاری اور مضبوط قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ قدموں کی آواز اتنی جانی پہچانی اور روب دار تھی کہ سنتے ہی عمار کا رنگ بھی ہلکا سا پیلا پڑ گیا اور ابیر کا دل خوف سے ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ بھائی، لگتا ہے بھائی آ گئے۔ عمار نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نکلنا چاہیے ورنہ وہ مجھے یہاں دیکھ کر پھر سے کوئی نہ کوئی لیکچر دینا شروع کر دیں گے۔ پڑھائی کے علاوہ باقی ساروں کاموں میں کیوں گھومتے رہتے ہو؟ عمار جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف روانہ ہوا اور دروازے پر ہی اس کا سامنا شہرام سے ہو گیا۔ شہرام نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کا قد لمبا، جسم مضبوط اور چہرے پر ایک ایسی سنگین سنجیدگی طاری تھی جو سامنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی سیاہ اور گہری آنکھیں جب عمار پہ پڑی تو اس کے تیور اور سخت ہو گئے۔ عمار، اس وقت تم ابیر کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کوئی خاص کام تھا یا پھر روز کی طرح آوارہ گردگی کا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ رہے ہو؟ شہرام کی آواز دھیمی لیکن اس قدر بھاری اور روبدار تھی کہ دالان میں موجود گونج اٹھی۔ عمار نے فوراً خود کو سنبھالا اور قدری ہکلاہٹ کے ساتھ بولا، وہ بھائی، میں تو بس بھابھی کو یونیورسٹی کے کچھ نوٹس دینے آیا تھا جو انہوں نے مانگے تھے، بس وہی دینے کے لیے اندر گیا تھا۔ شہرام نے اپنی آئی برو اٹھا کر عمار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اس کی نگاہیں کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر موجود ابیر پہ جا ٹکی۔ ابیر اس وقت سہم کر دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور وہ نظریں اٹھانے کی جرت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نوٹس دینے کے وقت اتنی لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی عمار، شہرام نے اپنی سرد اور تیز نگاہیں چھوٹے بھائی پہ مرکوز رکھتے ہوئے کہا، اپنی پڑھائی پہ دھیان دو اور فضول کی چہل پہل کم کرو۔ اب جا سکتی ہو تم اپنے کمرے میں۔ جی بھائی۔ اچھا، خدا حافظ بھابھی، عمار نے جلدی سے کہا اور وہاں سے 2:11 ہو گیا۔ شہرام نے لمبے ڈنگ بھرے اور سیدھا کمرے کی طرف داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ابیر کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازہ خود ہی بند کر دیا اور اسے ہلکے سے کلک کی آواز نے ابیر کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ شہرام نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور اپنی گہری پگھلا دینے والی مگر بے حد روبدار نگاہیں ابیر کے چہرے پہ ڈال دی۔ وہ چند لمحوں تک کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہا جیسے اس کی روح کو اندر تک اتارنا چاہتا ہو۔ تم اتنی گھبراتی کیوں ہو مجھ سے ابیر؟ شہرام کی آواز اس بار پہلے سے کچھ زیادہ نرم تھی مگر اس میں وہ مردانہ جلال اب بھی موجود تھا جو ابیر کے ہوش اڑا دیتا تھا۔ کیا میں کوئی دشمن ہوں تمہارا جو اس طرح کانپنے لگتی ہو جیسے میرے سامنے کوئی بڑی سزا کھڑی ہو؟ ابیر نے انتہائی مشکل سے اپنی خشکی زبان کو حرکت دیتے ہوئے اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس تم ذرا کیا؟ شہرام ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ اس کے وجود کی گرمی اور مردانہ خوشبو ابیر کے حواس پر چھانے لگی۔ کیا عمار کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہونا تمہیں زیادہ آسان لگتا ہے بنسبت اس کے کہ تم اپنے نکاح کے رشتے کو سمجھو؟ شہرام کے جملے پر ابیر نے جھٹکا کھا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائی اور پہلی بار اتنی قریب سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور ایک عجیب سا درد اور ملکیت زیادہ تھی جو ابیر کے لیے بالکل نیا اور ڈرا دینے والا تھا۔ ہم تو صرف بات کر رہے تھے، عمار میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ابیر نے بمشکل اپنے الفاظ کو پورا کیا۔
وہ تمہارا دیور ہے عبیر، چھوٹا بھائی ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ اس طرح وقت گزارتی پھرو گی، گھر کے باقی لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے۔ شہرام کا لہجہ اب ذرا سے سخت ہو گیا تھا، اس کے ماتھے پہ ہلکی سی شکنیں ابھر آئیں۔ میں اپنے گھر میں کسی کے منہ سے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات سننا برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ رمیل ہو یا کوئی اور، لیکن تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسے حالات سے دور رکھو جہاں کوئی دوسرا تمہاری معصومیت پر سوال اٹھا سکے۔ عبیر کی آنکھوں سے اب آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ شہرام بھی کہیں نہ کہیں اسی ماحول کا اثر لے رہا ہے، یا شاید وہ واقعی اس سے ناراض ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گر جائے یا اس کمرے سے غائب ہو جائے۔ شہرام نے جب عبیر کے چہرے پر گرتے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کی سخت گیر شخصیت کے اندر کوئی نرم کومپل ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ اس کے آنسو پوچھنا چاہتا ہو، مگر پھر اپنے ارادے کو ترک کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ رویا مت کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عبیر، شہرام نے اپنی آواز کو مدھم کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرو گی، حقیقت اتنی ہی قریب آئے گی تمہاری۔ اب اپنا منہ دھو لو اور خود کو سنبھالو، شام کو خاندان کے کچھ لوگ آ رہے ہیں، نیچے ہال میں سب کے سامنے آنا ہے، اس لیے یہ سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر مت نکلنا۔ یہ کہتے ہوئے شہرام نے ایک بار پھر اپنی چادر اٹھائی اور بغیر کسی مزید بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی عبیر کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ کلیک لگائی ہوئی تھی، مگر اب اس کے اندر مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے منہ دیے بیٹھ گئی اور اس کا جسم بے قابو ہو کر سسکیوں سے لرزنے لگا۔ وہ آنسو جو اتنی دیر سے دل کے اندر کسی ابلتے ہوئے لاوے کی طرح قید تھے، اب ایک طوفان کی طرح امڑ آئے تھے۔ اس حویلی کے سنگ مرمر کی یہ ٹھنڈے فرش آج اسے کسی جیل خانے کی سلاخوں سے بھی زیادہ کٹھن محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، کسی ایسی جگہ جہاں نہ شہرام کا وہ روبدار سایہ ہو، نہ رمل کی زہریلی نگاہیں ہوں، اور نہ ہی اس بے نام نکاح کا وہ بوجھ ہو جو اس کے ناتواں کندھوں پر لدا ہوا تھا۔ اس کا دل اس بات پر خون کی آنسو رو رہا تھا کہ شہرام نے بھی اپنے ہی گھر کے ماحول اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اس پر شک کا ایک ہلکا سا سایہ ڈال دیا تھا۔ اگرچہ شہرام کے لہجے میں غصے سے زیادہ ایک انکہی فکر مندی اور تنبیہ تھی، مگر ادیب کے لہجے میں وہی لہجہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عمار جیسے معصوم اور بھائی جیسے عزیز کے ساتھ ہنسنے بولنے پر بھی اس کے ساتھ کٹہرا کھڑا کر دیا جائے گا۔ وقت اپنے تہی گزرتا رہا۔ دوپہر کی وہ اداس دھوپ آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی اور حویلی کے اونچے روشن دانوں سے سرخ و زرد کرنیں اندر اترنے لگی۔ عبیر نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، اٹھ کر بستر کے کنارے بیٹھی اور اپنے سوجے ہوئے چہرے کو پانی سے تر و تازہ کیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی گرد ہلکی سی سرخی اور گالوں پر آنسوں کے نشانات صاف بتا رہے تھے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے حویلی کے اصولوں کے مطابق کمزوری دکھانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شام کو مہمانوں نے آنا تھا اور بڑی ماں سائمہ بیگم کی سخت ہدایت تھی کہ گھر کا ہر فرد اس تقریب میں موجود ہو۔ دوسری طرف حویلی کے نچلے حصے میں واقع بڑے ڈرائنگ روم میں شام کی آمد کے ساتھ ہی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ نوکر چاکر مہمانوں کے استقبال کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف تھے، جبکہ سائمہ بیگم خود ایک ایک چیز کا باریک بینی سے معائنہ کر رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا دبدبہ تھا کہ ملازم بھی ان کے سامنے سانس روک کر ہی کام کرتے تھے۔ سائمہ بیگم اگرچہ دل کی بری نہیں تھی، مگر خاندانی روایات، عزت اور اصولوں کے معاملے میں وہ پتھر کی طرح سخت تھی۔ ان کی نظر میں حویلی کی بہو کا وقار ہر چیز سے بڑھ کر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ عبیر کی خاموش طبی کو بھی بہت پسند کرتی تھی، مگر اس کے ارد گرد ہونے والی چھوٹی موٹی باتوں پر بھی ان کی گہری نظر رہتی تھی۔ اسی دوران رمیل اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ اس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر ایک مصنوعی اور مکروہ مسکان سجائے وہ سیدھا باورچی خانے اور ہال کے درمیان والی گیلری میں آ گئی۔ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ عبیر اس وقت کیا کر رہی ہے اور آیا وہ شام کے اجتماع کے لیے باہر آئی ہے یا نہیں۔ رمیل کے دل میں حسد کی جو آگ چل رہی تھی وہ کسی بھی قیمت پہ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ چاہتی کہ کسی طرح شہرام کی نظروں میں عریب کا وہ تاثر ہمیشہ کے لیے خراب کر دے جو ایک شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ گراؤنڈ فلور کے لاؤنج میں عمار صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو گیم دیکھ رہا تھا۔
جب رمیل وہاں سے گزری۔ رمیل نے رک کر طنزیہ انداز میں عمار کی طرف دیکھا اور زہر میں بھجے ہوئے لہجے میں بولی، واہ بھائی عمار، آج تو تمہاری طبیعت بڑی بحال لگ رہی ہے۔ دوپہر کو تو بھابھی کے کمرے میں بڑی رونق لگی ہوئی تھی، اب کیا ارادہ ہے؟ شام کے وقت مہمانوں کے سامنے بھی وہی پرانی کہانیاں دہرانے کا ارادہ ہے یا کچھ نئے اسکرپٹ تیار کیے ہیں؟ عمار نے جھٹکا کھا کر موبائل اسکرین سے نظریں ہٹائی اور رمیل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدہ پن کے آثار صاف ابھر آئے۔ وہ رمیل کے اس گھٹیا سوچ سے اچھی طرح واقف تھا اور آج دوپہر جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تو عمار کا خون کھول رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سرد لہجے میں بولا، رمیل باجی، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی زہریلی زبان کو اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ عبیر بھابھی اس گھر کی بڑی بہو ہے اور میرے لیے وہ عزت کے لائق ہے جو ایک بھائی بہن کو ہو دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گھٹیا باتیں کر کے آپ کسی کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ رمیل کے چہرے کا رنگ عمار کی دو ٹوک اور سخت بات پر بدل گیا۔ اس نے اپنی ناک سکیڑتے ہوئے طنزیہ کہہ کر لگایا، او ہو، اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ گھر میں کون کیا کر رہا ہے؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا عمار؟ جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہی کہا، اور ویسے بھی دودھ کا دھلا کون ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ذرا شہرام بھائی کو اس بات کی خبر ہونے دو، پھر دیکھنا کہ اس حویلی میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ طوفان تم جیسی مکاری پیدا کرتی ہیں باجی۔ عمار کی آواز اب بلند ہو چکی تھی، خدا کے لیے باز آ جائیں اس آگ لگانے کی عادت سے۔ کسی کے معصومیت پر اسی طرح کی تہمتیں لگاتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ اسی لمحے لاؤنج کے مرکزی دروازے سے شہرام اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ اور اس کی موجودگی کا احساس اتنا شدید تھا کہ عمار اور رمیل دونوں بیک وقت خاموش ہو گئی۔ شہرام نے ہمیشہ کی طرح گہرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے کی وہ سخت لکیریں اور ماتھے پہ بڑی ہلکی سی شکنیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اندر سے شدید ذہنی کوفت یا غصے میں ہے۔ اس کے سرد اور گہری نگاہیں پہلے عمار پہ پڑی اور پھر رمیل کے چہرے پر ٹک گئی۔ یہاں کیا شور مچا رکھا ہے؟ شہرام کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں اتنی سنسنی اور رعب تھا کہ پورا لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ عمار، تم یہاں کھڑے ہو کر کس سے بحث کر رہے ہو؟ اور رمیل، تمہارا اس وقت لاؤنج میں اس طرح کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ رمیل نے فوراً اپنی چالاکداری کا سہارا لیا۔ اس کے چہرے پر فوراً مظلومیت کے تاثرات ابھر آئے اور اس کی آواز میں ایک مصنوعی روندھی ہوئی لرزش پیدا ہوگی۔ شہرام بھائی، میں تو بس یہاں سے گزر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی گھر میں کیا چل رہا ہے، لیکن عمار پتہ نہیں کیوں مجھ پہ اس طرح بھڑک رہا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر کی عزت اور وقار پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اب اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شہرام نے اپنی سیاہ آنکھیں رمیل کے چہرے پر مرکوز رکھی۔ وہ رمیل کی اس منافقت کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اگرچہ اس نے اب تک اس پر کھل کے بات نہیں کی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، اپنے کام سے کام رکھو رمیل، اور گھر کے معاملات میں بلا وجہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک عمار کی بات ہے، وہ میرا بھائی ہے اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ رمیل اندر ہی اندر سلگ کے رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شہرام اتنی سختی سے اس کی بات کو کاٹ دے گا، حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ شہرام فوراً عبیر اور عمار کے تعلق پر شک کرے اور ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو، مگر شہرام کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کے بھی اکسانے پر فوراً اندھا اعتبار کر لیتا۔ اگرچہ دوپہر کو اس کے دل میں بھی ایک ہلکی سی کسک اٹھ چکی تھی جب اس نے عمار کو عبیر کے کمرے میں دیکھا تھا۔ رمیل بغیر ایک لفظ کے منہ بناتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ شہرام نے اب اپنی نگاہیں عمار کی طرف اٹھائی جو ابھی تک غصے سے کانپ رہا تھا۔ اور تم عمار، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ فالتو بحثوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور تیار ہو جاؤ، مہمان کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ عمار نے ایک بار اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ اس کے دل میں شہرام کے لیے احترام تو تھا، مگر اس بات کا دکھ بھی تھا کہ شہرام نے دوپہر کو عبیر کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا وہ درست نہ تھا۔ تاہم وہ مزید کوئی بحث کیے بغیر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہرام کے غصے کے وقت خاموشی ہی سب سے بہتر حتمی عمل ہوتی ہے۔ لاؤنج میں اب صرف شہرام اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ جتنا خود کو اپنے کاروبار اور روزمرہ کے کاموں میں الجھانے کی کوشش کرتا، اتنی شدت سے اس کا دھیان عبیر کی طرف چلا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ عبیر کتنی نازک اور ڈرپوک تربیت کی مالک ہے اور اس حویلی کا ماحول اس کے لیے کتنا گھٹن زدہ ہے۔ اس نے تو ہمیشہ سے یہی چاہا تھا کہ وہ عبیر کو اپنی محبت اور پناہ میں رکھے، مگر اس کی اپنی سخت گیر طبیعت اور چہرے کا یہ رعب عبیر کو ہمیشہ اسے دور کر دیتا تھا۔
दोपहर को जब उसने अबीर को सहमे हुए और रोते हुए देखा तो उसके सीने में कहीं ना कहीं कोई चीज़ टूटी थी, मगर वो अपने जज्बात का इजहार करने का हुनर नहीं जानता था। वो सिर्फ हुक्म देना और चीज़ों को अपनी गिरफ्त में रखना जानता था। उसी लम्हे जीने की तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी। शहराम ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा। अबीर सीढ़ियों के जीने से उतर रही थी। उसने हल्के रंग का एक निहायत खूबसूरत और बावकार लिबास पहन रखा था, जो उसकी गोरी रंगत पर और भी ज़्यादा निखर रहा था, मगर उसके चेहरे की वो मासूम उदासी और पलकों का झुकाव साफ बता रहा था कि वो अभी तक इस दोपहर के सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकी है। उसके पाँव की चाप इतनी धीमी थी कि जैसे वो हवा में चल रही हो। जब उसने लाउंज में खड़ी शहराम को देखा तो उसके कदम एक लम्हे के लिए ठटक गए और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और वो चाहती थी कि वो वापस अपने कमरे में भाग जाए, मगर बड़ी माँ की सख्ती और मेहमानों की आमद के डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। शहराम अपनी जगह पर बुत बना खड़ा हो गया और एक टक अबीर को देखने लगा। उसकी गहरी आंखों में एक ऐसा सहर और एक ऐसी शदीद चाहत उमड़ आई थी जैसे वह दुनिया की हर ताकत से छुपाना चाहता था, मगर उस वक्त वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अबीर को वो नाजुक और सहमी हुई चाल शहराम के दिल को चीर कर रख गई। वो आहिस्ता आहिस्ता जीना उतरती हुई लाउंज के फर्श पर पहुंची और बगैर नजरें उठाए एक तरफ से गुजरने की कोशिश करने लगी। अबीर, शहराम की भारी और धीमी आवाज़ उसके कानों से टकराई। अबीर के कदम वहीं जम गए। उसका सांस सीने में अटक गया और उसने खौफ से कांपते हुए अपने लब भींच लिए। वो आहिस्ते से मुड़ी और इंतहाई धीमी आवाज़ में बोली, जी क्या कुछ कहना है आपको? जी। शहराम के लहजे में एक हल्की सी तल्खी और तंज का अंसर घुल गया। वो एक एक कदम उठाता हुआ अबीर की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि उसकी और अबीर के दरमियान चंद फासले ही बाकी रह गए। उसकी मर्दाना खुशबू गर्म सांसों ने अबीर के हवास पर गलबा पा लिया। शहराम ने अपनी गहरी आंखें अबीर के झुके हुए चेहरे पर गाड़ दी और बोला, कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरह बात मत किया करो, जबकि तुम्हारी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलता है तो लगता है कि कोई अजनबी मेरे साथ खड़ी है। अबीर ने घबरा कर अपनी पलकें उठाई और एक लम्हे के लिए शहराम की उन सलगती हुई आंखों में देखा। उसकी आंखों का वो गहरा समंदर अबीर को अंदर तक डिबोने लगा। वो बामुश्किल बोल सकी, तो फिर मैं क्या कहूँ? आप ही बताएं। तुम्हें जो कहना चाहिए वो तुम्हारा दिल अच्छी तरह जानता है अबीर। शहराम ने अपनी आवाज़ को और ज़्यादा धीमा और मध्यम कर लिया। अब उसके लहजे में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेबसी और अपनायत थी जो अबीर को और ज़्यादा उलझा रही थी। दोपहर को जो कुछ हुआ मेरा मोह मकसद नहीं था जो तुमने समझ लिया। मैं अपने भाई के घर में किसी को भी तुम्हारी इज्जत पे उंगली उठाने की इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम खुद को मुझसे इस तरह रद्द कर लो कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूं और तुम खौफ के मारे कांपने लगो। अबीर के दिल में शहराम की इन बातों ने एक हलचल से मचा दी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स दोपहर को इतने सख्त लहजे में बात कर रहा था वही अब इतनी नरमी और अपनाए से उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू तैरने लगी, मगर उसने अपने होठों को काट कर उन आंसू को रोकने की कोशिश की। मैं आपसे नहीं डरती, बस मुझे इस माहौल की आदत नहीं है। आदत हो जाएगी, अभी बहुत जल्द हो जाएगी। शहराम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाने की हमाकत से खुद को रोका, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अबीर को छुआ तो उसकी वो छुपी हुई जनूनी चाहत बेकाबू हो जाएगी। अब आंसू पूछ लो, मेहमान आने वाले हैं, और अगर बड़ी माँ ने तुम्हें इस हुलिये में देख लिया तो मुझसे ज़्यादा तुमसे पूछ कुछ करेंगी कि तुम्हारी ये हालत क्यों है। जाओ, अपने आप को संभालो और हॉल में आओ। ये कहकर शहराम ने एक लंबी सांस ली, अबीर की तरफ एक आखिरी गहरी निगाह डाली और लंबे लंबे डंग भरता हुआ मेन डोर की तरफ बढ़ गया, जहाँ मेहमानों की गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। अबीर वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था, मगर दोपहर का वो बोझ जो उसके सीने पे रखा हुआ था अब शहराम की इस बात पर कुछ हल्का ज़रूर हो चुका था। उसने अपने हाथों से आंसू पोंछे, अपने कपड़ों को सीधा किया और एक गहरी सांस लेकर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हॉल की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेहमानों का हजूम इस वक्त हवेली के कुशादा और रोशन इस्तकबालिया हाल में पूरी तरह रच बस चुका था। क्रिस्टल के बड़े फानुसों से फूटती हुई जर्द और सफ़ेद रोशनी संगमरमर के फर्श पर इस तरह बिखर रही थी जैसे किसी शाही दरबार का मंजर हो। चारों तरफ महंगी रेशमी साड़ियाँ, कीमती मलबूसात और ज़ेवरात की छन छन करती आवाज़ें गूंज रही थीं। ख़वातीन की मुकर्रर कहके और बुज़ुर्गों की शाइस्ता गुफ्तगू इस महफिल के माहौल को एक रवायती ख़ानदानी रंग दे रही थी, मगर इस चमक धमक और ज़ाहिरी खुशी बख्ती के पर्दे के पीछे कई ऐसे पिनिया और घटनज़दा एहसासात भी थे
جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتے تھے۔ سائمہ بیگم جو اس خاندان کی بڑی اور باوقار خاتون تھی، مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھی۔ ان کا ہر قدم نپت اللہ اور ہر انداز خاندانی روایت کا ترجمان تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنی گہری اور سخت نگاہوں سے پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی مہمان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ان کا ماننا تھا کہ حویلی کی عزت اور وقار پہ کبھی حرف نہ آنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے۔ اس ہجوم کے اس گوشے میں عبیر خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے جسم پہ ہلکے گلابی اور سنہری کام والا جوڑا پہن رکھا تھا، جو اس کی نازک اور معصوم شخصیت کو اور زیادہ دلکش بنا رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی وہ اداسی اور پلکیں جو مسلسل جھکی ہوئی تھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس ماحول میں کتنی بے چین ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی محفلیں ہمیشہ سے ایک امتحان کی مانند رہی تھی۔ وہ لوگوں کے سامنے زیادہ گھلنے ملنے کی عادی نہیں تھی، اور اوپر سے دوپہر کے وہ تمام واقعات اور شہرام کی کہی گئی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آیا وہ واقعی اس گھر اور رشتے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ عمار جو مہمانوں کے درمیان مہمان نوازی کے فرائض انجام دے رہا تھا، جب بھی موقع ملتا عبیر کی طرف ایک حوصلہ افزا نظر ڈال دیتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عبیر اس وقت کسی ذہنی کوفت سے گزر رہی ہے۔ وہ خود بھی اس حویلی کے دباؤ سے تنگ تھا، مگر اس کی طبیعت میں ایک ایسی شوخی اور لاپرواہی تھی جو اسے ہر مشکل سے ہنس کر نکل جانے کا ہنر سکھاتی تھی۔ عمار نے ایک بار پھر ٹرے اٹھائی اور عبیر کے پاس سے گزرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، حوصلہ رکھیے بھابھی، بس چند گھنٹے اور پھر یہ سارے مہمان رخصت ہو جائیں گے اور آپ اپنے کمرے کے سکون میں واپس چلی جائیں گی۔ تب تک کے لیے بس یہ معصوم سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے رکھیے، تاکہ بڑی ماں کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ عبیر کے لبوں پر عمار کی اس بے ساختہ بات پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں تو بس ہر بات کا مذاق سوچتا ہے عمار۔ ذرا سوچو، اگر اس ہجوم میں کسی کی بھی کوئی بات بڑی ماں یا شہرام تک غلط طریقے سے پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ ارے بھابھی، آپ بھی نہ بلا وجہ ڈرتی رہتی ہے، عمار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ حویلی ہے، یہاں باتیں بنانا لوگوں کا مشغلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سچائی کو ہی بھول جائیں۔ اور ویسے بھی بڑے بھائی آج کل آپ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی ہیں، کیا کہوں، حساس ہو چکے ہیں۔ عمار یہ کہہ کر مسکراتا ہوا آگے نکل گیا، مگر اس کے یہ الفاظ عبیر کے دل میں ایک اور ہلچل مچا گئی۔ شہرام، وہ نام ہی کافی تھا عبیر کے پورے وجود کو لرزانے کے لیے۔ اس نے جب ہال کی دوسری طرف نظر دوڑائی تو اس کی نگاہیں سیدھا شہرام پہ جا ٹکی۔ شہرام ہال کے کونے میں اپنے کچھ کاروباری شراکت داروں اور معزز رشتہ داروں کے ساتھ کھڑا کسی سنجیدہ موضوع پر بحث چیت کر رہا تھا۔ اس کی پروقار شخصیت، اس کا لمبا قد اور اس کے چہرے کا وہ متوازن جلال جو اس پورے ہجوم میں اسے سب سے زیادہ ممتاز بنا رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال نفاست سے سنورے ہوئے تھے۔ وہ جب کبھی کسی سے بات کرتا تو اس کی آنکھیں اتنی گہری اور تیز ہوتی کہ سامنے والا اس کی بات کاٹنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود شہرام کی ایک نگاہ مسلسل عبیر کا طاق کر رہی تھی۔ جیسے ہی عبیر کی نظریں شہرام سے ٹکرائی، شہرام نے لمحہ بھر کے لیے اپنی گفتگو روکی اور اس کی سیاہ آنکھیں سیدھا عبیر کے چہرے پر گڑ گئی۔ اس گہری اور متوجہ نگاہوں میں ایک ایسی شدت تھی جو دور سے بھی عبیر کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ عبیر کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اس نے فوری طور پر شرم اور گھبراہٹ کے مارے اپنی نگاہیں چکا لی، مگر اس تمام منظر کو کوئی اور بھی تھا جو اتنی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، اور وہ تھی رمل۔ رمل جو کچھ دیر ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی زہر میں ڈوبی ہوئی مسکان کے ساتھ حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے دل میں حسد کی آگ اس وقت بھڑک اٹھی جب اس نے شہرام اور عبیر کے درمیان اس خاموش تبادلہ کا خیال دیکھا۔ رمل اس بات کو کسی بھی قیمت پہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ شہرام کی توجہ کا مرکز عبیر بنے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اس محفل کے دوران وہ کوئی نہ کوئی ایسی چال چل دے گی جس سے عبیر کے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اور شہرام کے دل میں اس کے خلاف ایک ناقابل مٹ اشتعال پیدا ہو جائے۔ رمل نے اپنے ساتھ کھڑی اپنی ایک قریبی سہیلی اور خاندان کی ایک ہی دور کی رشتہ دار نتاشا کو کوہنی ماری اور سرگوشی میں کہا، دیکھ رہی ہو نتاشا، یہ معصومیت کا ناٹک کرنے والی عبیر کسی چالاکی سے اپنے اثار میں لے رہی ہے اسے۔ یہاں مہمانوں کا ہجوم ہے اور اس کا سارا دھیان بس اس بات پر ہے کہ کس طرح شہرام بھائی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔
और इधर उसका देवर अमार भी हर वक्त उसके इर्द गिर्द परवाने की तरह मंडलाता रहता है। नताशा, जो खुद भी गपशप और दूसरों की ज़िंदगी में कीड़े निकालने की शौकीन थी, जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो रमिल, कौन सा नहीं जानता इस घर में क्या चल रहा है। बस कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि बड़ी माँ का खौफ सब पर तारी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस तमाशे को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। वही तो मैं सोची हूँ। रमिल की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। आज इस महफिल में सिर्फ तमाशा नहीं होगा, बल्कि वो सच सबके सामने आएगा जो ये लोग पर्दे के पीछे छुपा रहे हैं। तुम मेरे साथ आओ, अब देखो मैं क्या कहती हूँ। रमिल और नताशा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस जगह की तरफ बढ़ी जहाँ अबीर उस वक्त अकेली खड़ी थी, जबकि अमार मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक पेश करने में मसरूफ़ था। रमिल ने अपने चेहरे पर एक इंतहाई मकराना और हमदराना मुस्कुराहट सजाई, जो अंदर से पूरी तरह जहर से भरी हुई थी, और अबीर के पास पहुँच गई। अरे अबीर, तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? इतनी बड़ी तकरीब है, तुम्हें तो मेहमानों के साथ हंसना बोलना चाहिए। रमिल ने इतनी बुलंद और मीठी आवाज़ में कहा कि आसपास खड़े चंद करीबी रिश्तेदारों की तवज्जो भी फ़ौरन उनकी तरफ मबजूल हो गई। वैसे तुम इतनी सहमी हो क्यों लग रही हो? क्या अभी तक दोपहर का वो वाक़या तुम्हारे दिल पर सवार है, जब अमार तुम्हारे कमरे में इतनी बेतकल्फ़ी से बैठा हुआ था? रमिल के इस जुमले पर हॉल के इस हिस्से में एकदम से नागवारी से खामोश छा गई। आसपास खड़े रिश्तेदारों ने चौंक कर अबीर और रमिल की तरफ देखा। अबीर का चेहरा इस अचानक हमले पर जर्द पड़ा और फिर गुस्से और शर्म से एकदम सुर्ख हो गया। उसकी ज़ुबान जैसे हलक से अटक गई और वो कोई भी मुनासिब जवाब देने से कासिर होगी। रमिल, अबीर ने कांपती हुई आवाज़ में बमुश्किल कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ इतने सारे मेहमान हैं और अमार तो बस क्या? रमिल ने बात काटते हुए और ज़्यादा तेज़ और जहरीले लहजे में कहा, सब जानते हैं कि अमार का तुम्हारे कमरे में इस वक्त क्या काम था और तुम दोनों किस तरह हंस बोल रहे थे। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि घर की बहू को अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए, वरना ख़ानदान में बातें बनते देर नहीं लगती। अब इसमें गलत क्या है? इस पास खड़ी रिश्तेदार आपस में चहमगोयाँ करने लगी। साइमा बेगम, जो दूसरी तरफ मेहमानों को देख रही थी, इस हल्की सी सरगोशी और चहमगोयों को महसूस करके फ़ौरन चौकन्ना हुई और उनकी सख्त निगाहें उस कोने की तरफ उड़ गई। अबीर की आंखों में बेबसी के आंसू उमड़ आए। उसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसी में समा जाए। वो इस किस्म की घटिया चाल और ख़ानदानी सियासत के लिए बिल्कुल नहीं बनी थी। वो कांपते हुए लहजे में बस इतना ही कह सकी, खुदा के लिए रमिल, झूठ मत बोलो, तुम जानती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ? रमिल ने एक बनावटी कहका लगाया। मैंने अपनी आंखों से देखा अबीर, अब क्या मैं झूठी हो गई और तुम दूध की धुली हुई? उसी लम्हे फ़िज़ा में एक ऐसी सर्दी और सनसनाहट छा गई जिसने सबकी ज़ुबानें गंद कर दी। शहराम जितनी देर से दूसरी तरफ खड़ा था, जब उसने इस हजूम वाली चहमगोई और रमिल की बुलंद होती आवाज़ सुनी तो उसके कदम वहीं उस तरफ उठ गए। उसके चेहरे की वो सख्त लकीरें अब किसी खौफनाक तूफान की खमियासी कर रही थी। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा रौब था कि जो जो शख्स उसके रास्ते में आता गया वो खुद ब खुद हटता चला गया। अमार, जो दूसरी तरफ था, जब रमिल की इस घटिया हरकत को देखा तो उसका खून खोल उठा। वो तेज़ी से दौड़ता उस तरफ आया, मगर इससे पहले कि अमार कोई बात कहता, शहराम वहाँ पहुँच चुका था। शहराम की मौजूदगी ने पूरे कोने को जैसे सख्ती में मुब्तला कर दिया। उसकी सियाह, तेज़ और गुस्से से देखती हुई आंखें सबसे पहले रमिल पे टिकी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी, भारी और सर्द थी कि सुनने वाले की हड्डियां तक कांप उठी। यहाँ क्या तमाशा लगाया तुमने रमिल? रमिल, जो शहराम को देख कर एक लम्हे के लिए सहम गई थी, फ़ौरन खुद को संभाला और अपनी इस मक्कार अदाकारी को जारी रखते हुए कदर से सकने वाले लहजे में बोली, शहराम भाई, आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इस घर की इज़्ज़त और वक़ार की बात कर रही थी। आपको क्या लगता है कि जो कुछ दोपहर को हुआ वो सब ठीक था? मैंने तो सिर्फ अबीर को समझाने की कोशिश की थी कि बस। शहराम की आवाज़ भी इतना गरजदार और वहशियाना अंदाज में गूंजी कि पूरा हॉल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। मेहमानों ने अपनी गुफ्तगू रोक दी और सबकी निगाहें उस मरकज़ की तरफ उठ गईं। शहराम एक एक कदम उठाता हुआ रमिल के बिल्कुल करीब आ गया और इसकी वो खौफनाक निगाहें रमिल की रूह तक चीरती हुई महसूस हो रही थी। तुमने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी मज़ीद निकाला रमिल, तो मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम इस घर के रिश्तेदार हो। मेरी बीवी के किरदार पे उंगली उठाने की जुर्रत तुमने कैसे की? किसने तुम्हें यह हक दिया है कि तुम मेरे घर के अंदर इस तरह की घटिया तमाशे करो? रमिल का चेहरा इस अचानक और सख्त तरीन जिल्लत पर सफ़ेद पड़ गया। उसने हकलात के साथ कहा, भाई, मैंने कहा एक लफ्ज़ नहीं। शहराम की आवाज़ ने रमिल को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था, मगर इसके बावजूद उसकी आवाज़ में एक ऐसा गैर मुतज़ल्लिल रौब था कि रमिल सहम कई कई कदम पीछे हटकी। शहराम ने अपनी सर्द निगाहें अब उस हजूम और आसपास खड़े रिश्तेदारों पर डाली, जिनके ज़ुबानों पर इस वक्त खामोशी का ताला लग चुका था, और फिर उसने अपनी निगाहें वापस अबीर पर मरकूज़ की, जो रोती हुई बुरी तरह काँप रही थी।
شہرام نے آگے بڑھ کر ایک لمحے کے لیے تمام مہمانوں کے لیے ابیر کے کندھے پہ اپنا مضبوط ہاتھ رکھا، ایک ایسا اشارہ جو اس بات کا واضح اعلان تھا کہ شہرام اپنی بیوی کے پیچھے ایک ناقابل تسخیر دیوار کی طرح کھڑا ہے اور کوئی بھی شخص اس کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ ابیر نے جب شہرام کا یہ مضبوط اور محافظ ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس کیا تو اس کے دل کا وہ تمام خوف ایک دم سے پگھل گیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب اور زیادہ تیزی سے بہہ نکلا۔ بڑی ماں، شہرام نے اپنی آواز کو ذرا بلند کرتے ہوئے سائمہ بیگم کی طرف دیکھا جو خود اس پورے واقعے پر سخت پریشان اور غصے میں نظر آ رہی تھی۔ اس تقریب کو یہیں ختم سمجھیں، مہمانوں سے کہیں کہ وہ کھانا کھائیں اور رمیل کو فوراً یہاں سے اس کے کمرے میں بھیجیں۔ میں مزید 1 منٹ بھی اس قسم کی بکواس اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ سائمہ بیگم نے آگے بڑھ کے صورتحال کو سنبھالا، مہمانوں سے معذرت کی اور ملازموں کو حکم دیا کہ وہ سب کو ڈرائنگ ایریا کی طرف لے جائیں۔ آہستہ آہستہ مہمان وہاں سے ہٹنے لگے مگر ان کے سرگوشے اور چہ مکویاں ابھی بھی فضا میں تیر رہی تھی۔ رمیل جو اندر سے پوری طرح شکست کھا چکی تھی اور اس کے چہرے پر ذلت کے وہاں سے نشان تھے، وہاں ایک لمحے بھی نہ رک سکی۔ وہ روتے ہوئے اور غصے سے چلتے ہوئے وہاں سے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اس بات کا عزم لیے کہ وہ اس ذلت کا بدلہ ضرور لے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امار نے پاس کھڑی ہو کر ایک گہری سانس لی اور اس نے شہرام کو دیکھا۔ اگرچہ شہرام کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا مگر امار کو اس بات کا اطمینان تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے وقت پہ آ کر اس گھٹیا کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اور ابیر کی عزت کو بچا لیا تھا۔ امار نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی آپ اندر چلیں، میں یہاں دیکھتا ہوں سب کچھ۔ شہرام نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس نے ابیر کا ہاتھ پکڑ کے اسے ہجوم اور شور شرابے سے دور ہال کے خاموش اور پرسکون کونے میں بنے چھوٹے سے لاؤنج کی طرف لے گیا۔ ابیر بغیر کسی مزاحمت کے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح خاموشی سے شہرام کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے قدم زمین پر جیسے بوجھل ہو رہی تھی۔ خلوت اور خاموشی کے اس گوشے میں جہاں باہر کی محفل کا شور اب صرف دھیمی گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا، شہمار اور عربی اکیلے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی اس پرسکون فضا میں ایک عجیب سا اداس سکون بکھیر رہی تھی۔ شہرام نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر پلٹ کر ابیر کو دیکھا۔ ابیر ابھی تک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے سینے کا اٹھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنی نڈھال ہو چکی ہے۔ شہرام نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، ایک گہری اور لمبی سانس لی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ابیر کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی وہ سخت اور رعبدار شخصیت اس وقت کسی پگھلتے ہوئے موم کی طرح نرم دکھائی دے رہی تھی جس میں صرف ایک شدید ترین اپنائیت اور محافظ کا جذبہ باقی بچا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو ابیر؟ شہرام کی آواز اس بار اس قدر دھیمی، پگھلا دینے والی اور نرم تھی کہ ابیر نے جھٹکا کھا کر اپنی پلکی اٹھائی۔ ابیر نے بھری ہوئی آواز اور لرزتی ہوئی آواز پہ بمشکل کہا، آپ نے کیوں سب کے سامنے اس طرح؟ سب نے کیا سوچا ہوگا میرے بارے میں؟ رمیل نے جو کچھ کہا۔ شہرام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس بار اس نے خود پہ قابو پانے والے تمام ارادوں کو توڑتے ہوئے اپنی انگلیوں کے پوروں سے ابیر کے گالوں پہ بہنے والے آنسوں کو چھو کر صاف کیا۔ وہ نمی سے اتنا گرم اور پرخلوص تھا کہ ابیر کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ لوگ کیا سوچتے ہیں ابیر؟ مجھے اس سے 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ شہرام نے اپنی گہری سی آنکھوں میں ابیر کی آنکھوں میں اترتے ہوئے انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں کہا، اور رمیل یا کسی اور کی اوقات نہیں اتنی کہ وہ اسی گھر میں کھڑے ہو کر میری بیوی پر انگلی اٹھائے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا اور آئندہ اگر کسی نے بھی تمہاری طرف اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی میں زبان کھینچ لوں گا۔ ابیر کے دل میں شہرام کی ان باتوں نے ایک ایسا طوفان برپا کر دیا جس نے ان کے تمام پرانے خوف اور وسوسوں کو ایک ہی لمحے میں بہا دیا۔ وہ جو ہمیشہ شہرام کو ایک سنگ دل، پتھر دل اور روب دار انسان سمجھتی تھی، آج اس کے اندر چھپے ہوئے اس محافظ اور چاہنے والے روپ کو دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی۔ اس کی ہچکی اب سسکیوں میں بدل چکی تھی اور وہ بے اختیار ہو کر ہلکی سی آواز میں بولی، مجھ سے اس حویلی کا ماحول اور یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی شہرام، میں بہت کمزور ہوں، میں آپ کے اس روب اور ان تانوں کے ساتھ جینے کی عادی نہیں ہوں۔ شہرام نے جب ابیر کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا تو اسے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر ابیر کو اپنے مضبوط اور پناہ دینے والی آغوش میں کھینچ لیا۔ ابیر کا چہرہ شہرام کے چوڑے سینے پر ٹک گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کے وہ تمام گھٹن، وہ سارے آنسو اور وہ برسوں کا ڈر اب اس محافظ پناہ گاہ میں تحلیل ہو رہا تھا۔ شہرام نے اپنا ایک ہاتھ ابیر کے بالوں پہ رکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت تیز تھیں کہ وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لب ابیر کے بالوں کے قریب کی اور دھیمی ہی دبی آواز میں کہا، معاف کر دو مجھے ابیر، میری سخت طبیعت نے تمہیں ہمیشہ ڈرا ہے اور میری ہی کمزوری تھی کہ میں اپنے اندر کے اس جنون کو تمہارے سامنے ظاہر کرنے سے ڈرتا رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ جب سے تم اس حویلی میں آئی ہو میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ امار ہو یا دنیا کا کوئی اور شخص، کوئی بھی تمہاری اور میرے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ بس تم مجھ پہ تھوڑا سا بھروسہ رکھو، باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا۔
ابیر نے شہرام کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے، اس کے کپڑے کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس اجنبی حویلی کے سرد ماحول میں بھی ایک ایسی گرم اور محفوظ جگہ موجود ہے جو صرف اسی کی تھی۔ اس کے دل کا وہ بوجھ جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کی سانس کھونچ رہا تھا، اب آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا تھا۔ وقت جیسے اس مختصر سے گوشے میں آ کر ساکت ہو چکا تھا۔ باہر کی دنیا کے شور، مہمانوں کی گہما گہمی اور رمل کی مکاری کے سارے اندھیرے اب اس حصار سے بہت دور ہو چکی تھے۔ ابیر نے آہستہ سے اپنے آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے کو شہرام کے سینے سے اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اب خوف یا گھبراہٹ کا وہ پرانا سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک نیا اعتماد اور ہلکی سی شرمندگی تھی۔ شہرام نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ابیر کے گال پر بچ جانے والے نمکدار قطروں کو بہت ہی نفاست اور احتیاط سے صاف کیا۔ اس سخت اور رعبدار مرد کی آنکھوں میں اس وقت جو نرمی اور فاوقتی تھی، وہ دنیا کے کسی اور انسان کے لیے نہیں تھی۔ اب تو کوئی خوف نہیں ہے نا ابیر؟ شہرام کی آواز اتنی مدھم اور سرگوشی کی مانی تھی کہ جیسے وہ کسی قیمتی شے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہ رہا ہو۔ ابیر نے پلکیں اٹھا کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف اس کا عکس بسا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی شرمیلی مگر بے حد پرسکون مسکان بکھر گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، نہیں، اب کوئی خوف نہیں ہے۔ اس ایک چھوٹے سے جملے نے شہرام کے اندر جیسے برسوں سے جمی ہوئی برف کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا۔ اس کے دل میں اٹھنے والے وہ جنون جو اب تک سنگین خاموشی کے پردے میں چھپ رہا تھا، اب پوری شدت کے ساتھ اس کے چہرے اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے ابیر کے ہاتھوں کو ایک مضبوط ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی نگاہوں کو تمام کر کے ایک احساس تحفظ بخشا جو ابیر نے اس حویلی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ گھر، یہ دیواریں اور یہ تمام رسومات اب سب سے تمہارے لیے کوئی قید خانہ نہیں رہیں گی۔ شہرام نے پختہ اور غیر متزل لہجے میں وعدہ کیا، آج کے بعد اس حویلی میں وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ رمل یا کسی اور کی اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ ہمارا یہ رشتہ صرف اب نام کا نہیں بلکہ روح کا رشتہ بن چکا ہے ابیر۔ ابیر نے سر جھکا لیا۔ اس کے گالوں کی سرخی اور دل کی دھڑکن اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ شہرام کے اس گہرے عشق کو مکمل طور پر محسوس کر چکی تھی۔ حویلی کا وہ ماحول جو کچھ روز قبل تک اندرونی تلخیوں اور سازشوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اب ایک شاندار اور پروقار روایتی شادی کی تقریب میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال اور صحن کو دیدہ زیب روشنیوں، گیندی اور موتیوں کے پھولوں سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ پرانی عمارت بھی کسی نوکیلی دلہن کی طرح مسکرا رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت اور ہلکی شہنائی کم مدھم دھنی فضوں میں ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ اوپر بالائی منزل پہ بنے کمرے میں ابھی دلہن کے لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کے تن پر سرخ اور سنہری کڑھائی والا بھاری عروسی جوڑا تھا، گلے میں زرق برق زیورات اور ہاتھوں میں گہری رچی ہوئی مہندی کی خوشبو پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کا نازک سا گھونٹ گرا ہوا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ زندگی کے کتنے بڑے اور خوبصورت موڑ پہ کھڑی ہے۔ اچانک دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور عمار اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی خوبصورت شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک شوق اور پیاری سی مسکان سجی تھی۔ ارے بھابھی، ذرا اپنا یہ گھونگھٹ اور حیا کا پردہ تھوڑا سنبھال کے رکھیے، کیونکہ نیچے ہال میں جو بڑے بھائی صاحب کھڑے ہیں ان کی نظر پچھلے 1 گھنٹے سے دروازے کی طرف ہی جمی ہوئی ہے۔ عمار نے ہنستے ہوئے کہا، اور سچ کہوں تو آج اس روایتی رخصتی کے بعد اس حویلی کا نقشہ ہی بدلنے والا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال آپ کو اس طرح آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا جیسے پہلے دیکھتا تھا۔ ابیر کے لبوں پر عمار کی اس بات پر ایک شرمیلی سی مسکان ابھر آئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں تو بس ہر وقت ہنسی مذاق سوچتا ہے عمار، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھابھی، عمار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پیار سے کہا۔ اب وہ وقت کیا جب آپ کو اکیلا یا غیر محفوظ محسوس ہونا پڑے۔ اب آپ اس گھر کے باقاعدہ اور سب سے معتبر ملکہ بن کے جا رہی ہیں۔ اسی لمحے باہر سے بڑی ماں سائمہ بیگم کی آواز آئی، عمار دلہن کو لے کر نیچے آؤ، مہمان سب اپنی جگہ پر ہیں اور اب رخصتی کی اصل رسم کا وقت ہو چکا ہے۔ عمار نے فوراً سر ہلایا اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھ کے ابیر کا ہاتھ تھام لیا۔ ابیر نے گہری سانس لی، اپنے دل کے تمام ڈر اور خوف کو ایک طرف رکھا اور عمار کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب ابیر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے ہال میں پہنچی تو وہاں موجود تمام مہمانوں کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف اٹھ گئی۔ روشنیوں کے جھرمٹ میں سرخ جوڑے میں ملبوس ابیر کی
किसी परी जैसी लग रही थी। हॉल के दूसरे पर्दे पर शहराम खड़ा था। उसने गहरे रंग की दीदा ज़ेब शेरवानी पहन रखी थी। उसके बाल सलीके से संवरे हुए थे और उसकी सियाह और गहरी आंखों में एक ऐसा जुनून, फ़ख्र और बेपनाह इश्क उमड़ रहा था जो अल्फाज का मोहताज नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, मगर आज जब उसने अबीर को इस रिवायती अंदाज में अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखों की चमक ने सब कुछ कह दिया। रमील, जो हॉल के एक कोने में खड़ी थी, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। वो इस तकरीब के दौरान एक लफ्ज़ भी बोलने के काबिल नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब अगर उसने ज़रा सा भी सर उठाया तो शहराम का गुस्सा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। वो दिल ही दिल में जल राख के हो रही थी, मगर इसका बस अब सिर्फ अपने कमरे में जाके रोने तक महदूद रह चुका था। अमार ने मुस्कुराते हुए अबीर का हाथ हिलाकर सीधे शहराम के हाथ में थमा दिया। शहराम ने अपने मजबूत और गर्म हाथों में जब अबीर का नर्मो नाजुक हाथ थामा तो अबीर के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। शहराम ने झुककर नहायत धीमी, रसीली और पिघला देने वाली आवाज़ में कहा, खुश आमदीद मेरी ज़िंदगी में अबीर। आज से तुम सिर्फ इस हवेली की नहीं बल्कि इस दिल की भी हमेशा के लिए मलका बन चुकी हो। अबीर अपने सजाए हुए कमरे में पलंग पर बैठी थी। उसका दिल किसी तूफान की तरह धड़क था और उसके हाथ की मेहंदी की खुशबू पूरे कमरे को मुअत्तर कर रही थी। उसके वजूद में एक अजीब सी कपकपी और हया की लहर दौड़ी हुई थी। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी जानी पहचानी दस्तक हुई और अगले ही लम्हे दरवाजे धीरे से खुल गया। शहराम अंदर दाखिल हुआ। उसके तन पर रिवायती कीमती शेरवानी सजी हुई थी। उसके बाल नफासत से संवरे हुए थे और उसकी गहरी सी आंखों में एक ऐसा जुनून और बेपनाह चाहत उमड़ रही थी जब किसी पर्दे की मोहताज नहीं थी। उसके कदमों की वो चाप जो कभी अबीर के दिल में खौफ और सहम पैदा करती थी, आज उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा और मोहताज तरीन किला बन चुकी थी। शहराम ने आहिस्ता से दरवाजे से अंदर बंद किया और लंबे लंबे कदम, नपे तुले कदम उठाता अबीर के बिल्कुल करीब आ गया। उसके दिल की धड़कनें भी इतनी तेज़ थी जितनी अबीर की, क्योंकि ये वो मंजिल थी जिसका ख्वाब वो बरसों से अपनी खुदरी और सख्त रास्तों में देखता रहा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और नहायत नफासत और तराम के साथ अबीर का घूंघट उठाया। अबीर ने शर्म और हया के मारे अपनी पलकें इस कदर झुका ली कि उसकी लंबी पलकी गालों पर साया गिरने लगी। शहराम ने उसका नर्म और नाजुक हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियों की पूरों को छूते हुए धीमी, रसीली और पिघला देने वाली आवाज़ में कहा, आज के बाद तुम इस हवेली में किसी मेहमान या खौफजदा लड़की की तरह नहीं रहोगे अबीर। आज से तुम इस दुनिया की मलका हो और इस दिल की वो वाहिद हकीकत हो जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अबीर ने भरी हुई लरजती हुई आवाज़ में हल्का सा सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जिनमें अब सिर्फ उसके लिए इश्क समंदर ठाठे मार रहा था। मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है शहराम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुनिया की हर आंधी के सामने आप मेरी ढाल बन के खड़े होंगे। शहराब के लबों पर एक दिलकश मुस्कान फैल गई और उसने मज़ीद एक लम्हा भी ज़ाया के बगैर अपने दोनों बाजों के पुरसकून हिसार में अबीर को समेट लिया। अबीर का सिर शहराम के सीने पर टिक किया, जहाँ उसके दिल की धड़कनें उसकी इस मोहब्बत की गवाही दे रही थी जो अब हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। बाहर सर्द रात की हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी, मगर इस कमरे के अंदर इश्क की जो गर्म जोशी, अपनायत और सुकून उतर रहा था, उसने हर दर्द और हर खौफ को मिटा दिया था।